بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد نبوی سے اذان کی آواز بلند ہوئی تو مدینہ کے سارے لوگ کام کاج چھوڑ کر مسجد کی طرف چل دیے۔ اذان آج معمول سے ذرا پہلے ہوئی تھی۔ کچھ لوگوں نے یہ محسوس بھی کیا کہ ابھی نماز کے لیے کچھ وقت باقی ہے، لیکن بلاوا چونکہ مسجد سے آیا تھا اس لیے سب نے اپنے کام ادھورے چھوڑے اور اللہ تعالیٰ کے گھر میں حاضر ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار ایسا فرمایا کرتے تھے۔ جب کبھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی خاص بات سے آگاہ کرنا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بلاتے اور انہیں اذان کہنے کا حکم فرماتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان کہتے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اپنے تمام کام چھوڑ کر مسجد میں حاضر ہو جاتے۔ آج بھی کچھ ایسا ہی معاملہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی اہم خبر سنانا چاہتے تھے۔ لوگوں کو جمع کرنے کے لیے اذان ہوئی۔ مدینہ کے تمام مرد اور عورتیں مسجد میں جمع ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک رہا تھا۔ مسجد میں آنے والے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حشاش بشاش دیکھا تو سمجھ گئے کہ کوئی بہت اہم خبر ہے جس سے آپ لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر بیٹھتے ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالی یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے بلند آواز میں جواب دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا تجز مزید بڑھ گیا۔ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ بیٹھا شوق سے سن رہا تھا اور دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ نہ جانے کون سی اہم خبر ہے جسے سنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہو رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا، میں نے تمہیں اس لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری ایک عیسائی نوجوان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت نصیب فرمائی اور اب وہ اسلام لا چکا ہے۔ وہ میرے پاس آیا، اس نے بیعت کی اور اسلام قبول کر لیا۔ اس نے اپنی باتوں کے دوران مجھے ایک ایسی بات بتائی جو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں اور تمہیں اکثر اس بات سے خبردار کر چکا ہوں۔ تمیم نے مجھے بتایا کہ مجھے ایک دفعہ سمندر میں سفر کرنا پڑا۔ ہم کل 30 آدمی تھے۔ کشتی سمندر کی موجوں کے تھپیڑے کھاتی لہروں پر تیرتی چلی جا رہی تھی۔ اچانک سمندر میں طوفان آ گیا، تیز ہوا چلنے لگی اور پانی کی لہریں اچھل اچھل کر بلند ہونے لگی۔ کشتی کے مسافر پریشان ہو گئے۔ ہر کوئی اپنے اپنے خداؤں کو پکارنے لگا۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ سمندر سے اٹھنے والی لہریں ایک سمت کی بجائے ہر طرف سے کشتی کو اپنی لپیٹ میں لے جا رہی تھی۔ کشتی اپنی منزل سے ہٹ کر سمندر کی طوفانی موجوں کے رحم و کرم پر تھی۔ ایک طرف سے آنے والا پانی کا ریلا کشتی کو اپنے ساتھ بہا لے جاتا تو دوسری طرف اس سے بھی بڑی موج کشتی کو اپنی طرف کھینچتی اور سمٹ کر لے جاتی۔ کشتی کا ملا کچھ دیر تک تو سمندر کی بے رحم موجوں کا مقابلہ کرتا رہا اور اپنی کشتی کو طوفان سے نکالنے کی ہر ممکن کوشش میں رہا، لیکن جب اس کی ہر تدبیر ناکام ہو گئی تو وہ بھی چپو ایک طرف رکھ کر بیٹھ گیا۔ مسافروں کے ساتھ ساتھ خود ملا بھی پریشان تھا کہ ایسی بے رحم موجوں کا مقابلہ کیسے کریں۔ ڈوبتے سورج نے مسافروں کی پریشانی میں اور بھی اضافہ کر دیا۔ سورج غروب ہونے کے قریب تھا اور اس کی روشنی آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اپنی منزل کی خبر ہوتی تو رات ہونے کا کوئی ڈر نہ تھا، لیکن اب تو یہ خبر بھی نہ تھی کہ کشتی کس سمت جا رہی ہے اور سمندر کی لہریں کشتی کو کب تک سلامت رہنے دیں گی۔ رات ہوئی اور کشتی اسی طرح سمندر کی مچلتی لہروں پر ڈوبتی رہی۔ کسی کو کچھ خبر نہ تھی کہ کشتی کس سمت رواں ہے اور اس کا انجام کیا ہوگا۔ رات کا اندھیرا اور پھیل گیا تو سمندر میں ہر طرف تاریکی چھا گئی۔ کشتی کے مسافر اب ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہیں سکتے تھے۔ بس ایک آواز تھی
جو آدمی کے موجود ہونے کا پتہ دیتی تھی۔ یوں ہی خوف و ہراس کے عالم میں رات بیت گئی اور صبح کی پھوٹتی ہوئی اندھیرے کی جگہ سمندر میں چاروں طرف اجالا پھیلنے لگا۔ کشتی کے رات بھر چلنے کے بعد کسی کو معلوم نہ تھا کہ کس جگہ پہنچ گئے ہیں۔ رات بھر کشتی ہچکولے کھاتی پانی کی لہروں پر تیرتی رہی اور اب صبح ہونے پر بھی سمندر کی موجیں جس طرف پانی کا بہاؤ کر دیتی، کشتی اسی طرف چلنے لگتی۔ یوں سمندر میں پھنسے ایک دن اور گزر گیا اور رات آ گئی، پھر رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات آتی رہی اور کشتی کو سمندر میں پھنسے پورے 30 دن گزر گئے۔ 30 دن بعد سمندر میں بولے پھٹکے مسافروں کو دور کہیں ایسا نظر آیا جیسے کچھ درخت سمندر میں کھڑے ہوں۔ مصیبت میں پھنسے ان مسافروں کے لیے وہ درخت زندگی کی نئی امید بن گئی۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کے مصداق ملاح نے پورے زوروں سے چپو چلائے اور کشتی رانی کرتے ہوئے ان درختوں کی طرف بڑھنے لگا۔ کشتی کے مسافر جو موت کی امید کر بیٹھے تھے، ان کے چہروں پر اب زندگی کی مسرتیں دوڑ رہی تھی۔ کشتی اور قریب ہوئی تو درخت واضح دکھائی دینے لگے۔ سورج غروب ہونے کے قریب تھا اور ملاح 30 دنوں میں ملنے والا پہلا موقع کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ اگر رات ہو گئی تو سمت کا اندازہ لگانا مشکل ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ سمندر کی لہروں میں اور تیزی آ جائے اور یوں ہم اس ہلکی سی امید سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں۔ ملاح پوری قوت سے چپو چلا رہا تھا تاکہ شام ہونے سے پہلے پہلے وہ ان درختوں کے پاس پہنچ جائیں۔ کشتی آہستہ آہستہ درختوں کی طرف بڑھتی رہی۔ درخت اور قریب ہوئے تو مسافروں کو یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ یہ سمندر میں کوئی جزیرہ ہے۔ ملاح کی محنت بر آئی اور ابھی سورج مکمل غروب نہ ہوا تھا کہ کشتی جزیرے کے قریب پہنچ گئی۔ ملاح نے ایک مناسب جگہ پر کشتی کو لنگر انداز کر دیا۔ یہاں سے آگے جانے کے لیے چھوٹی کشتی کی ضرورت تھی جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی۔ مسافروں کی تقسیم ہوئی اور وہ چھوٹی چھوٹی کشتیوں پر بیٹھ کر جزیرے پر جا اترے۔ سب مسافروں نے جزیرے پر قدم رکھتے ہی سکھ کا سانس لیا۔ 30 دن تک وہ زندگی اور موت کی کشمکش دن میں رہے تھے۔ اب موت کا خوف کچھ کم ہوا تو ان کو راحت اور سکون کے کچھ لمحات میسر آ گئے تھے۔ اس خوشی میں وہ اس پرسرار جزیرے کو دیکھ رہے تھے۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور اندھیرا چھا رہا تھا۔ غروب ہوتے سورج نے انہیں مغرب اور مشرق کی سمتوں کی پہچان کروا دی تھی، لیکن انہیں یہ خبر نہ تھی کہ وہ کس جگہ پر موجود ہیں۔ مسافروں کو جزیرے پر اترے ابھی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ درختوں کے درمیان سے ایک عجیب و غریب قسم کا جانور نمودار ہوا۔ جانور کے پورے جسم پر بال ہی بال اگے ہوئے تھے۔ بال اس قدر لمبے اور گھنے تھے کہ یہ معلوم ہی نہ ہوتا تھا کہ جانور کا اگلا حصہ کون سا ہے اور پچھلا حصہ کون سا ہے۔ سارے مسافر پر اسرار جزیرے پر اس عجیب و غریب جانور کو دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئے۔ ہائے افسوس، یہ کیا بلا ہے؟ ایک مسافر نے تعجب سے دیکھتے ہوئے دوسرے مسافر سے پوچھا جو خود بھی حیرانگی میں ڈوبا ہوا تھا۔ جانور نے مسافر کی یہ بات سن لی تھی۔ مسافر تو کچھ نہ بولا، البتہ جانور نے جواب دیتے ہوئے